سواریاں دا انکار کر دیتا ہے، لیکن انہاں دے اندر نیکی کرن دا جذبہ اور شوق اتنا سی، جدو نیکی کرن تو محروم ہوئے پھر وہ برداشت نہ کر سکے، اتنے افسردہ ہوئے کہ انہاں دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے اور روندے ہوئے اپنے گھراں نوں واپس جا کے اسی جہاد نہیں کر سکتے۔ سانو اللہ نے جسمانی قوت بھی دی، جسمانی طاقت بھی دیتی ہے، سانو اللہ نے لڑائی کرن دا ملکہ بھی دیتا ہے، سانو اللہ نے تلوار چلان دا ملکہ بھی دیتا ہے، دنیا دا مال نہیں، سواریاں نہیں، اج اسی جہاد تو محروم ہو گئے ہیں۔ انتہائی افسر کہ آج دے مسلمان دی بھی ایک کیفیت ہے کہ وہ دی نماز رہ جائے تو انتہائی افسردہ ہے، وہ دی نماز لیٹ ہو جائے تو انتہائی افسردہ ہے، وہ دی ایک رکعت گزر جائے تو انتہائی افسردہ ہے کہ میری تکبیر اولا فوت ہو گئی ہے۔ کہ آج دے معاشرے دی مسلمان دی ایک کیفیت ہے کہ نیکی تو محروم ہوئے تو انتہائی افسردہ ہے، اللہ دی راہ دے اندر خرچ نہ کر سکے تو انتہائی افسردہ ہے، قرآن دی تلاوت نہ کر سکے، محروم ہو جائے، کسی وجہ تو مصروف ہو جائے تو افسردہ ہے کہ میں قرآن کیوں نہیں پڑھ سکیا۔ کیا آج دے مسلمان دی ایک کیفیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دی فطرت ہے کہ جدو انسان دا کوئی دنیاوی نقصان ہوندا ہے تے افسردہ ہوندا، لیکن مسلمان اور مومن دی فطرت ہے کہ جدو دی نیکی دا کوئی نقصان ہوندا ہے تے پھر افسردہ ہوندا۔ در حقیقت نیکی دے نقصان تے افسردہ ہونا ہی کامیاب۔ جڑا نیکی دی محرومی تو افسردہ نہیں ہوندا، او دے دل دے اندر پھر نیکی دا شوق اور جذبہ بھی پیدا نہیں ہوندا۔ نیکی تو محرومی ہونا اس بات دی علامت اور نشانی ہے کہ اس انسان دے اندر، مسلمان دے اندر، اس مومن دے اندر نیکی کرن دا انتہائی جذبہ پایا جاتا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا آخری غزوہ ہے۔ غزوہ اس جنگ نو کیا جاندا ہے جدے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ تو آپ دی زندگی دا جڑا آخری غزوہ ہے اونوں غزوہ تبوک دے نام نال یاد کیتا جاندا۔ جدو غزوہ تبوک ہویا، موسم گرمی دا سی، انتہائی گرم موسم، شدت دی گرمی اور سفر بھی دور دراز دا، اور حالات ایسے سن کہ پھل پک چکے سن، کٹائی دا وقت قریب سی، انج سمجھ لو کہ پورے سال دیاں روٹیاں کٹھیاں کرن دا وقت سی۔ اعلان جنگ ہو گیا۔ جدو اعلان جنگ ہویا تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے دا اعلان بھی کیا کہ جن نے فنڈ جمع کروانا ہے وہ فنڈ جمع کروائے، جن نے جہاد تے جانا ہے وہ اپنا نام لکھوائے۔ نام لکھے جا رہے ہیں، مجاہدین آ رہے ہیں، اپنے نام لکھوا رہے ہیں، اور جنہاں نے اللہ دی راہ دے اندر مال خرچ کیتا انہاں نے بھی بڑھ چڑھ کے کی، لیکن جڑے مال خرچ نہیں کر سکے انہاں نے پھر افسردگی دا اظہار بھی۔ صرف مال خرچ نہ کرنے والے نے افسردگی دا اظہار نہیں کی، بلکہ انہاں لوگاں نے بھی افسردگی دا اظہار کیتا کہ جڑے جہاد تے جانا چاہندے سن پر جا نہ سکے۔ نہ جان دی وجہ یہ سی کہ انہاں دے کول سرمایہ نہیں سی، غریب مجاہد سن، ماڑے مجاہد سن، لیکن جہاد کرن دا جذبہ انہاں دے اندر موجود سی۔ نیکی کرن دا انتہائی زیادہ شوق اور جذبہ، جہاد دا، قتال دا اور شہادت دا انہاں دے دلاں دے اندر جذبہ کٹ کٹ کے بھریا، لیکن اتنی گنجائش نہیں سی کہ جہاد دے اندر شرکت کر سکن، کیونکہ او دے واسطے سواری دا ہونا ضروری سی۔ قریب دا سفر تے ہے نہیں سی، قریب دا علاقہ تے ہے نہیں سی، دور دراز دا سفر سی، سواری تو بغیر ممکن نہیں۔ تو جڑے ماڑے ماڑے صحابہ سن، ماڑے ماڑے مجاہد سن، غریب مجاہد آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے عرض کرن لگے، اللہ دے نبی سانو سواریاں مہیا کر دے، اسی جہاد کرنے واسطے تیار، اسی میدان جہاد دے اندر جاواں گے، دشمن دا مقابلہ کران گے، کافراں دیاں کھوپڑیاں اڑا کے رکھ دیاں گے، قتال کران گے، لڑدے لڑدے شہید ہو جاواں گے، صرف ساڈے کول سواریاں دی کمی، سانو سواری مہیا کر دیتی جائے، اسی جان واسطے تیار، ساڈا بھی نام لکھو، اسا بھی جانا اور ضرور جانا ہے، شرکت کرنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حالات اگے ہی بڑے ٹائٹ، میں تانوں سواریاں دا بندوبست نہیں کر کے دے سکتا، پہلے ہی سواریاں کم نے، مجاہدین دی تعداد زیادہ ہے، فنڈ بھی تھوڑا ہے۔ بہرحال صحابہ نے جوک در جوک، ذوق در شوق بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اس دے باوجود کیفیت ایسی کہ سارے مجاہدین نو سواریاں نہ مل سکیں، جنہاں نو سواریاں نہ ملیاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں نے درخواست بھی پیش کیتی، آپ اگے عرض بھی کیتی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہہ دیتا کہ میں تانوں سواریاں نہیں دے سکتا۔ پریشان ہو گیا، افسردہ ہو گیا، اس قدر افسردہ ہے کہ جدو اٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں گئے تو اللہ فرماندے نے رون ہا کے ہوئے، پنجابی چ ہی آندے ہو نا،
رون ہاکے ہوئے, اکھاں چوں آنسو جا رہے, اکھاں چوں آنسو جاری نے, رو رہے. اللہ فرماندے نے ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہ قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا, کہ محبوب تسا سواریاں دا انکار کر دیتا ہے لیکن انہاں دے اندر نیکی کرن دا جذبہ اور شوق اتنا سی, جدو نیکی کرن تو محروم ہوئے پھر وہ برداشت نہ کر سکے, اتنے افسردہ ہوئے کہ انہاں دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے اور روندے ہوئے اپنے گھراں نوں واپس جا رہے. اسی جہاد نہیں کر سکتے. سانو اللہ نے جسمانی قوت بھی دی, جسمانی طاقت بھی دیتی ہے, سانو اللہ نے لڑائی کرن دا ملکہ بھی دیتا ہے, سانو اللہ نے تلوار چلان دا ملکہ بھی دیتا ہے, دنیا دا مال نہیں, سواریاں نہیں, آج اسی جہاد تو محروم ہو گئے. انتہائی افسر کہ آج دے مسلمان دی بھی ایک کیفیت ہے کہ وہ دی نماز رہ جائے تو انتہائی افسردہ ہے, وہ دی نماز لیٹ ہو جائے تو انتہائی افسردہ ہے, وہ دی ایک رکعت گزر جائے تو انتہائی افسردہ ہے کہ میری تکبیر اولا فوت ہو گئی ہے. آج دے معاشرے دی مسلمان دی ایک کیفیت ہے کہ نیکی تو محروم ہوئے تو انتہائی افسردہ ہے, اللہ دی راہ دے اندر خرچ نہ کر سکے تو انتہائی افسردہ ہے, قرآن دی تلاوت نہ کر سکے, محروم ہو جائے, کسی وجہ تو مصروف ہو جائے تو افسردہ ہے کہ میں قرآن کیوں نہیں پڑھ سکیا. کیا آج دے مسلمان دی ایک کیفیت ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا جذبہ نیکی کرن دا جذبہ اور شوق دیکھو, ذوق دیکھو, کہ اگر نیکی تو محروم ہوئے نے روندے ہوئے کرانو جا تفیض من الدم حزن اللہ یجدو ما ین, اللہ نیکی تو محرومی انہاں روا کے رکھ. اور دوسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جڑے لوگ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو مختار کل سمجھ کہ آپ ہر ایک خزانے دے مالک نے, آپ دا ہر ایک چیز تے اختیار ہے. اللہ نے, اللہ دی ذات نے انہاں نو خزانے دے دیتے نے, خزانے دیاں چابیاں دے دیتی, دیگر کئی قسم دے دعوے کیتے جاتے. وہ بھی ذرا اس واقعے تے غور کرن کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابہ نال ود کے کوئی, صحابہ نال ود کے آپ نو کوئی پیارا, جنہ صحابہ دے بارے آپ نصیحت کر کے دنیا تو گئے, اللہ اللہ صحابی لوگوں میرے صحابہ دے بارے اللہ دے کولو ڈر دے رہے آج. آپ نو صحابہ دے نال بڑا پیار, بڑی محبت, بڑی الف, لیکن انہوں نے سواریاں نہیں دے. معلوم ہوا سارے اختیارات اللہ دی ذات, یہ تقسیم اللہ دی ذات دے کولے. اگر اللہ دی ذات کسی نو نہ دینا چاہے تو اللہ دے پاک پیغمبر بھی انہوں نہیں دے سکتے. نماز تو بعد یہی سانو درس دیتا گیا, اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد. جڑی شے اللہ دی ذات دینا چاہے دنیا دی کوئی طاقت روک نہیں سکتی, اور جڑی شے اللہ دی ذات روک لے دنیا دی کوئی طاقت دے نہیں سکتی. تو مختار کل اللہ دی ذات ہے, اللہ دے رسول مختار کل نہیں. یہ دے نال نال عقیدے دی اصلاح بھی ہوندی ہے, نیکی کرن دا شوق اور جذبہ بھی ہونا چاہیے. اگر نیکی تو محرومی ہو جائے او دے تے افسردگی دا اظہار بھی ہونا چاہیے, اور عقیدہ اپنا بھی درست کرنا چاہیے کہ سارے اختیارات اللہ دی ذات دے کول نے. اللہ سانو اپنے عقیدے درست کرن دی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.